بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ بتائیں گے کہ ایک بدو دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی آستین میں گوہ چھپائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معجزہ ہوا، گوہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیسے دی اور وہ بدو دیہاتی کیسے مسلمان ہوا۔ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں تھے۔ بنی سلیم کا ایک بدو آ گیا جس نے ایک گوہ کو شکار کر کے اپنی آستین میں رکھا ہوا تھا کہ اسے اپنے گھر لے جا کر بھونے اور کھائے۔ جب اس نے جماعت کو دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آیا۔ لات و عزا کی قسم، آسمان کے نیچے کوئی اہل زبان مجھے آپ سے زیادہ مبغوض اور ناپسند نہیں، اور اگر میری قوم میرا نام جلد باز نہ رکھتی تو میں جلدی سے حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ، اور آپ کے قتل سے اسود و احمر اور ابیض وغیرہ خوش ہو جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اٹھ کر اسے قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع فرما دیا۔ پھر آپ نے بدو کے پاس آ کر کہا، تو نے جو بات کہی ہے اس پر تجھے کس امر نے آمادہ کیا ہے، اور تو نے درست بات نہیں کی اور نہ تو نے مجلس میں میرا اکرام کیا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے ہوئے کہا، آپ بھی مجھ سے اسی طرح بات کر رہے ہیں۔ لات و عزا کی قسم، میں آپ پر ایمان نہیں لایا، یہ گوہ آپ پر ایمان رکھتی ہے۔ اور اس نے اپنی آستین سے گوہ کو نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ، تو گوہ نے واضح عربی زبان میں آپ کو جواب دیا جسے سب لوگوں نے سنا کہ اے قیامت تک آنے والوں کی زینت، میں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا، اس کی جس کا عرش آسمان میں ہے اور زمین میں اس کی حکومت ہے، اور سمندر میں اس کا راستہ ہے، اور جنت میں اس کی رحمت ہے، اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہو گیا۔ بدو نے کہا، خدا کی قسم، میں آنکھ سے دیکھنے کے بعد کسی طریق کی اتباع نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم، میں آپ کے پاس آیا اور روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر مجھے مبغوض کوئی نہ تھا، اور آج آپ مجھے میرے والدین اور میری آنکھ اور میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور میں اپنے ظاہر و باطن اور اندر اور باہر سے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے تجھے ہدایت دی۔ یہ دین غالب ہوگا اور مغلوب نہیں ہوگا، اور یہ نماز سے مقبول ہوتا ہے اور نماز قرآن سے مقبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا، مجھے قرآن سکھائیے، تو آپ نے اسے قل هو اللہ احد سکھایا۔ اس نے کہا، مجھے مزید سکھائیے، میں نے مفصل اور مختصر بلیغ کلام میں اس سے بہتر نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بدو، یہ کلام الہی ہے جو شعر نہیں، اور اگر تو نے ایک بار قل هو اللہ احد پڑھا تو تجھے تہائی قرآن پڑھنے والے کا سا اجر ملے گا، اور اگر تو نے اسے 2 بار پڑھا تو تجھے 2 تہائی قرآن پڑھنے والے کا سا اجر ملے گا، اور جب تو اسے 3 بار پڑھے گا تو تجھے سارا قرآن پڑھنے والے کا سا اجر ملے گا۔ بدو نے کہا، ہمارا معبود کیا ہی اچھا معبود ہے جو تھوڑے کو قبول کرتا ہے اور بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، سارے بنی سلیم میں مجھ سے غریب آدمی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اسے دو۔ انہوں نے اسے اتنا دیا کہ اسے دہشت زدہ کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے پاس اس کے لیے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہے جو بختی سے کمتر اور برہنہ پشت سے بڑھ کر ہے، وہ تیز رو ہے جس سے ملا نہیں جا سکتا، وہ آپ نے تبوک کے روز مجھے عطا فرمائی تھی، میں اسے خدا کے حضور نذرانہ پیش کر کے قرب الہی طلب کرتے ہوئے اسے بدو کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنی ناقہ کی تعریف کی ہے، میں ان چیزوں کی تعریف بیان کرتا ہوں جو قیامت کے روز آپ کو ملیں گی۔ انہوں نے عرض کیا، بہت اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے لیے کھوکھلے موتیوں کی ایک ناقہ ہوگی جس کی ٹانگیں سبز زبردج کی اور گردن پیلے زبردج کی ہوگی، اس پر ہودج ہوگا اور ہودج پر باریک اور نفیس ریشم ہوگا، اور وہ آپ کو لے کر پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزر جائے گی، اور قیامت کے روز جو لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ پر رشک کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں راضی ہوں۔ بدو باہر نکلا تو اسے بنو سلیم کے 1000 بدو 1000 سواریوں پر ملے جن کے پاس 1000 تلواریں اور 1000 نیزے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس شخص کی طرف جا رہے ہیں جس نے ہمارے معبودوں کو بے وقوف قرار دیا ہے، ہم اسے قتل کریں گے۔ اس نے کہا، ایسا نہ کرنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ان کو وہ بات بتائی جو ان سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر وہ آپ کی مجلس میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ چادر کے بغیر انہیں ملے اور وہ اپنی سواریوں سے اترے اور واپسی پر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے رہو، پس نہ ہی عربوں میں سے اور نہ ہی دیگر لوگوں میں سے ان کے سوا 1000 آدمی ایمان لایا۔ بہقی بیان کرتے ہیں کہ اسے ہمارے شیخ ابو عبداللہ الحافظ نے ابی احمد بن عدی الحافظ کی اجازت سے معجزات میں بیان کیا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔